اور یہی قول تمام اقوال کے اندر زیادہ مشہور اور زیادہ معمول بہا ہے. اسی کی بنا پر 27ویں شب میں رمضان مبارک کی پوری دنیا کے اندر ایمان والے جو ہیں وہ طرح طرح کی تقریبات ذکر الہی کی اور دین کے ساتھ وابستگی کی جو ہیں اور قرآن کے ساتھ وابستگی کی وہ منعقد کیا کرتے ہیں. اور اس قول کے مطابق جب لیلۃ القدر 27ویں رات ہے تو رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو پھر نزول قرآن کی رات بھی 27ویں رمضان ہوئی اس اعتبار سے، اس قول مشہور کے اعتبار سے. تو اس بنا پر کہ قرآن مجید عالم انسانیت کے لیے ایک انقلاب آفرین کتاب ہے، ایک نجات دہندہ کتاب ہے. قرآن مجید ایک الہی آئین ہے، قرآن مجید ایک خدائی دستور ہے انسانوں کے لیے. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ ازلی ابدی تمام سچائیاں اور اٹل سچائیاں اس کے دامن کے اندر موجود ہیں. صرف سچائی ہی سچائی ہے، اس میں سچائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اس بنا پر جب یہ کتاب ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خوش ہو کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق کریں. اور جگہ جگہ پر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کتاب خدا کو چیک کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنے اخلاق کو چیک کریں، کتاب خدا کے احکام کو چیک کریں، اپنے عقائد کو چیک کریں، قرآن پاک کے بتائے ہوئے جو عقائد ہیں ان کو چیک کریں. اور چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پورے طریقے سے اصلاح کریں. یہ مقصود ہے اس کا، یہ اس کا مقصود ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید زمین کے اوپر یکبارگی ایک ہی بار میں نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس اور 5 ماہ اور کچھ دن اوپر تھی جبکہ قرآن پاک کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری. صرف 5 آیتیں. اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی مزید آیات کا اسی طرح نزول ہوتا رہا. ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹرن میں، ایک باری میں قرآن مجید کی 10 آیتیں اترا کرتی تھی، کبھی زیادہ یا کم بھی ہو جاتی تھی. تو یہ نزول کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اس کے بعد کوئی 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے تو بھی قرآن کا نازل ہونا جاری تھا. ابھی قرآن آ رہا تھا. پھر اس کے بعد سرکار مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی ظاہری مبارکہ کے 10 آخری سال گزارنے کے لیے تشریف لے آئے. تو یہاں مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ سلسلہ قرآن مجید کے نزول کا جاری رہا. حجۃ الوداع کے اندر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
یہ آیت کریمہ رب تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنی نعمت کو کامل کر دیا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، جو کہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا تھا. مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے بعد قیامت تک کے لیے تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو سلیکٹ اور پسند کر لیا ہے. جو اسلام کے اندر رہے گا، جو اسلام پر قائم رہے گا، وہ میرا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ میرا بے وفا ہوگا، وہ کافر اور مشرک ہوگا، بے ایمان ہوگا. اور اس کے بعد آیات احکام کا نزول ختم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کریمہ کے نزول پر مزید اسلامی احکام کا نزول جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ختم ہو گیا، مگر پند و نصیحت کی آیتیں جو ہیں وہ پھر بھی آتی رہیں. اور سب سے آخری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کی آخری ایام مبارکہ میں اتری، وہ یہ تھی سورۃ المائدہ کی یہ آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا، سارا ہی سلسلہ مکمل ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو نازل ہوا ہے 13 برس مکی زندگی میں اور 10 برس مدنی زندگی میں، کل 23 برس میں. رب فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں. قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اتارا، اور مشاہدہ یہ بتلاتا ہے، مشاہدہ یہ بیان کرتا ہے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا. تو ان میں سے صحیح بات کون سی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. دراصل نزول قرآن ایک بار نہیں ہوا، نزول قرآن کئی مرتبہ ہوا. قرآن پاک کا سب سے پہلا نزول وہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے علم کی مخفی کتاب کے اندر میں سے، اپنے علم کے مخفی خزانوں میں سے قرآن مجید کو لوح محفوظ کے اوپر ظاہر فرمایا. یہ سب سے پہلا نزول تھا قرآن کریم کا. نزول کہاں سے ہوا؟ علم الہی سے، علم الہی کے خزانے سے. کہاں پر ہوا؟ لوح محفوظ پہ. اور دوسرا نزول قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس مقام پر پورے کے پورے قرآن کریم کا یکبارگی نزول ہوا. اور یہیں پہلے آسمان کے بیت العزت کے مقام پر آ کر، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن